بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روز رات 3 بجے گھر کے سامنے والی سڑک سے ایک کپڑے کا ٹرک گزرتا۔ میں اس وقت چھت پر اپنے ساجد سے باتیں کرتی تھی۔ ساجد سے میری دوستی ایک رانگ کال پر ہوئی تھی۔ جب ایک بار اس نے مجھ سے ملنے کی فرمائش کی، میں نے ڈر کر منع کر دیا کہ میں کہیں نہیں آ سکتی۔ تو اس نے کہا کہ تم مت آؤ، میں تو روز تمہیں دیکھتا ہوا جاتا ہوں۔ میں حیران ہو گئی جب اس نے بتایا کہ وہ ٹرک اسی کا ہے۔ یہ سنتے مجھے بہت بڑا جھٹکا لگا جب اس نے ایک بار گھر کے سامنے ٹرک روک دیا اور بولا کہ جب تک ملنے نہیں آتے ٹرک یہیں کھڑا رہے گا۔ میں ڈر گئی اور اس سے ملنے گئی تو ساجد کے اصرار پر اندر بیٹھ گئی۔ جب اس نے واپسی پر مجھے ڈھیر سارے پیسے دیے، اگلے دن بھی یہی ہوا۔ وہ بولا کہ میرے سامنے بیٹھ جاؤ، بدلے میں جتنی دیر بیٹھو گی اتنے پیسے دوں گا۔ مجھے لالچ ہونے لگا لیکن عجیب بھی لگنے لگا۔ جب کچھ دن بعد اچانک ساجد کی سیٹ کے نیچے نظر پڑی تو جان نکل گئی کہ میرا نام انیلا ہے، میرا تعلق گجرات سے ہے۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں۔ میرے ابا رکشہ چلاتے ہیں اور اماں ایک گھر میں کوکنگ کرتی ہیں۔ میں اپنے بھائی بہنوں سے چھوٹی ہوں، مجھے دنیا میں کوئی بھی لانا نہیں چاہتا تھا۔ اماں کہتی تھی کہ مجھے بس 3 ہی بچے چاہیے تھے، لیکن تمہارا آنا بھی دنیا میں لکھا تھا۔ اماں باقی ماؤں جیسی نہیں تھی، وہ بس خود پر دھیان رکھتی، ابا کو بھی نہیں پوچھا کرتی تھی۔ ابا نے کئی بار سمجھایا اب تمہاری عمر نہیں رہی ان کاموں کی، لیکن اماں کہتی کہ میری زندگی ہے، میری مرضی۔ صبح کو اماں چلی جاتی اور شام کو گھر آ جایا کرتی، کبھی کبھی وہیں بھی رک جایا کرتی۔ ہم نے کھانا کھایا، اسکول گئے یا نہیں، پڑھائی کی یا نہیں، اماں کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اماں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن ان کے گھر والوں نے ابا سے کر دی۔ ابا اماں سے عمر میں زیادہ بڑے تھے لیکن اماں کو ہمیشہ اپنی خوبصورتی کا گھمنڈ رہا، جس کی وجہ سے روز گھر میں لڑائی رہتی۔ اماں کبھی گھر آ جایا کرتی اور کبھی وہیں رک جایا کرتی۔ ابا نے کئی بار سمجھایا لڑکیاں جوان ہو رہی ہیں، کچھ خیال کرو، پر وہ ایک کان سے سنتی دوسرے کان سے نکال دیتی۔ بھائی سب سے بڑا تھا، اس نے اسکول جانا چھوڑ دیا، ابھی 6ٹھی کلاس میں تھا، گھر کا خرچ نہیں چل رہا تھا۔ ابا جو کماتے وہ ایک وقت کا کھانا پورا نہ ہوتا، اور اماں نے کبھی گھر پر پیسے نہیں دیے، وہ بس خود پر ہی لگایا کرتی ہیں۔ کبھی ترس آ گیا تو ٹھیک، ورنہ آرام سے موبائل لے کر لیٹی رہتی۔ ہم میں سے کوئی روتا بھی تو اماں چپ کروانے کی بجائے ایک تھپڑ رسید کر دیا کرتی تھی۔ ابا کہتے کہ خدا کا خوف کرو، تمہاری ہی اولاد ہے، لیکن اماں کہتی کہ میں تو بہت تنگ ہوں تم سب لوگوں سے، میری زندگی عذاب بنا کے رکھ دی، کاش میں بھی کبھی یہاں سے جا سکتی۔ ابا نے کہا کہ چلی جاؤ جہاں جانا ہے، ہم پر کون سا احسان کر رہی ہو، اور پھر ایک دن اماں سچ میں چلی گئی۔ رات ہو گئی، پہلے کی طرح سب کو یہی تھا کہ آ جائیں گے، پہلے بھی تو وہیں رک جایا کرتی ہیں، لیکن اس دن وہ نہیں آئی۔ 2 دن ہو گئے تو ابا نے پتہ کیا تو وہاں کے گارڈ نے بتایا کہ وہ تو 4 دن سے کام پر نہیں آ رہی، انہوں نے تو کب کا کام چھوڑ دیا ہے۔ ابا بہت پریشان ہوئے، آخر اماں کہاں چلی گئی؟ کال کرتے رہے، ان کا نمبر بن جا رہا تھا، جاننے والوں سے پتہ کیا، سب نے انکار کر دیا، اور ابا مایوس گھر کو لوٹ آئے۔ آپ ہی ابا کو ایسے پریشان دیکھ کر پانی لے کر آئی۔ ابا نے کہا کہ تیری ماں اس عمر میں ہمارے منہ پر کالک مل کر جا چکی ہے، کسی کے ساتھ عیاشی کرنے، سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ عورت ایسی نکلے گی۔ بڑی کوشش کی میں اس کو اس کی جگہ رکھنے کی، لیکن اس کے خواب اونچے، چلی گئی کسی کے ساتھ۔ آپ ہی کے ہاتھ سے گلاس گر گیا، بھائی بھی آ چکا تھا، دروازے میں سب نے سن لیا اور غصے سے گھر سے وہ نکل گیا۔ ہم سب بھائی بہن روتے رہے، ہم تو بھی چھوٹے تھے، اماں نے تو کبھی پیار سے میں گلے بھی نہیں لگایا، اور اماں یوں اچانک کہاں چلی گئی۔ ابا نے کہا کہ مجھے الزام مت دینا، وہ تو پچھلے 4 دن سے کام چھوڑ چکی ہے، اسے تو بس بہانا چاہیے تھا، جو مل گیا اور وہ چلی گئی۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ روتی کیوں ہو تم سب، ابھی تمہارا باپ زندہ ہے۔ لیکن اب اس محلے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، لوگ باتیں کرنے لگے تھے۔ ابا نے بھائی کو لے کر شہر کے قریب گھر دیکھنا شروع کر دیا، لیکن مناسب کرائے پر کوئی گھر نہیں مل رہا تھا۔ پھر ابا نے یہ گھر بیچ ڈالا اور بھائی کو رکشہ کر دیا اور باقی پیسوں سے پورے سال کا کرایہ دے دیا، اور ہمیں لے کر شہر کے پاس ایک گھر کرائے پر لے لیا۔ اس گھر میں 2 کمرے تھے اور چھت پر ایک چھوٹا سا کمرہ موجود تھا۔ ہم سب نے اسی گھر کو سیٹ کیا اور خوشی سے رہنے لگے، لیکن ہم بہن بھائی چھوٹے تھے، اماں کو یاد کر کے روتے۔ اس گھر میں رہتے ہمیں 2 ماہ ہو چکے تھے، اور ان 2 ماہ میں ابا نے ہر جگہ اماں کو تلاش کیا تھا، لیکن وہ نہیں ملی، اور ابا نے اب تلاش ختم کر دی۔ وہ کہتے وہ کون سا گم ہوئی ہے، وہ تو خود سب چھوڑ کر گئی ہے، اور جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا کرتے۔ ہمیں ایک سرکاری اسکول میں ڈال دیا گیا، لیکن اب ہم سے پڑھا نہیں جاتا تھا، پہلے ہمارا سال ضائع ہو گیا، اور اب جو ٹیچرز تھی وہ بہت سخت تھے، سبق نہ آنے پر بہت مارا کرتی، اتنا کہ نیل پڑ جایا کرتے، اور کبھی تو میرا بھائی بے ہوش ہو جاتا تھا۔ ابا نے اسکول کی پرنسپل سے بات کی، لیکن انہوں نے کہا کہ بچے کو سبق نہ آنے پر مارا جاتا ہے، کون سا کسی نے جان بوجھ کر مارا جو آپ جیسے لوگ منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں۔
ابا وہاں سے سر جھکا کر آ گئے، لیکن بھائی نے اسکول جانا چھوڑ دیا اور ابا نے اس کو ایک ورک شاپ پر لگا دیا جہاں وہ گاڑیوں کا کام سیکھنے لگا۔ لیکن اس کا مالک بڑا بے رحم تھا، کام کے دوران بہت مارتا۔ لیکن ابا چپ رہتے، اچھا ہے کام سیکھ جائے گا، کل کو اسی کے کام آئے گا۔ اور دوسری طرف بڑا بھائی شہر میں رکشہ چلانے لگا اور سب سے چھوٹے بھائی کو میری آپی سنبھالتی۔ وہ بھی 9 سال کا تھا، اسکول جایا کرتا، وہ اکثر بیمار رہتا، دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا اور اب اس کا بخار کم نہیں ہوتا تھا۔ محلے کے کئی ڈاکٹرز حکیموں سے اس کا علاج کروایا لیکن اب فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اب اس کو شہر ہاسپٹل لے گئے، وہاں ڈاکٹر نے اس کو داخل کر لیا۔ کئی دن وہ بخار میں تپتا رہا اور اماں کو یاد کرتا رہا، لیکن اماں نہیں آئی۔ ابا کو کبھی کبھی لگتا غصہ ہو کر کسی کزن یا سہیلی کے گھر ہوگی۔ ابا نئے سرے سے اماں کی تلاش شروع کر دیتے، لیکن پھر اس کی باتیں یاد آ جانے کے بعد تلاش کو ختم کر دیتے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس بچے کو ذہنی ٹینشن ہے جس کی وجہ سے وہ واپس زندگی کی طرف لوٹنے کے بجائے موت کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن ہم جان نہیں پا رہے اسے ایسی کون سی ٹینشن ہے۔ تو ابا چپ رہے۔ اس دن ابا کی آنکھوں میں اذیت کے آنسو تھے اور بھائی کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ تبھی ایک نرس بھاگتی ہوئی آئی۔ میرے بھائی کی حالت بگڑ چکی تھی، ہم سب دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن 5 منٹ لگے، ہماری دنیا ہل گئی تھی، سب بدل گیا۔ میرا بھائی 1.5 ماہ بیمار رہا اور اب دنیا چھوڑ گیا۔ ابا بھائی سب رو رہے تھے، میری آپی بین ڈال رہی تھی۔ اس دن ہم سب کے دلوں سے ماں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اب دروازے بند ہو چکے تھے، ایسے تالے لگ گئے دلوں پر جو کبھی نہیں کھولے جا سکتے تھے۔ بھائی کی لاش لے کر گھر آ گئی، ننھا سا وجود ایسے سویا تھا جیسے ابھی اٹھ جائے گا۔ کب جنازہ ہوا، کب ختم ہوا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ مجھے اپنے بھائی سے بہت محبت تھی اور وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میرا چھوٹا بھائی، اس کے ہنسنے کی آوازیں، شور کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی، اور وہ جا چکا تھا ہمیں چھوڑ کر۔ اس کے کپڑے، اس کے جوتے آج بھی ویسے ہی پڑے ہیں۔ میں اٹھا کر ان کو چومتی، مجھے صبر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ابھی اٹھے گا، وہ ہمیں بھاگتا ہوا آئے گا ہماری طرف، لیکن وہ نہیں آیا۔ میں روز دروازے کی جانب دیکھتی، لیکن میری امید ٹوٹ جاتی۔ نہ بھائی آیا اور نہ میری ماں۔ ایک کو اللہ نے چھین لیا، اور دوسری زندہ ہو کر بھی ہمارے لیے مر چکی تھی۔ ایک دن بڑے بھائی محسن نے غصے میں آ کر اماں کی ہر چیز کو آگ لگا دی۔ ابا اس کو سنبھال رہے تھے، لیکن بھائی آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نفرت ہے ماں سے، مجھے نفرت ہے عورت ذات سے جو دوسرے مرد کے لیے اپنی سگی اولاد کو چھوڑ جاتی ہے۔ اس سے اچھے تو جانور ہیں جو خود مر جاتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تو نہیں چھوڑتے۔ اب آپ نے کیوں کی تھی ایسی عورت سے شادی؟ کیوں اتنے سال آپ اس عورت کو برداشت کر رہے تھے؟ کیوں آپ نے اسے تب ہی نہیں چھوڑا جب وہ گھر آنے کے بجائے کہیں اور جاتی تھی؟ بھائی ابا کے گلے لگ کر رو رہا تھا اور ہم بہن بھائی ہچکیاں لے رہے تھے۔ اب ہر شام ہماری روتے گزر جایا کرتی اور ابا کی صحت بھی گرنے لگی۔ اب اکثر بیمار رہتے اور رکشہ چلانا چھوڑ دیا۔ بھائی آئے دن ابا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے۔ اب کچھ طبیعت ابا کی سنبھلنے لگی تھی، یا شاید وہ ہمارے لیے بس دکھاوا کر رہے تھے۔ ہم سب ٹوٹ چکے تھے، ایک دوسرے سے نظریں چرا لیتے۔ ہم بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتی، اور جب تکلیف بڑھ جاتی تو چھت پر جا کر خوب اونچی اونچی آواز میں روتے۔ میں نے بھی 7ویں کلاس کے بعد اسکول جانا بند کر دیا تھا۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ جاتی تھی، لیکن جب سے وہ اس دنیا سے گیا میرا دل نہیں کرتا تھا۔ میں نے اسکول چھوڑ دیا۔ کسی نے بھی اسکول چھوڑنے کی وجہ نہیں پوچھی، اور میری آپی نے لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیا۔ وہ پہلے بھی اکثر سلائی کرتی تھی، لیکن اب باقاعدہ گھروں میں جا کر ان سے کپڑوں کا کہا، اور کچھ نے ترس کھا کر کپڑے دینا شروع کر دیے۔ میں اپنی آپی کے ساتھ کپڑے سلائی کرنے لگی، جس سے 4 پیسے ملنے لگے، اور ابا نے بھی واپس سے رکشہ چلانا شروع کر دیا۔ سب کو ایک چپ لگ گئی تھی۔ دوسری طرف ابا کو آپی کی فکر تھی، وہ جوان تھی اور ان کی عمر شادی کی تھی، لیکن ہم کہاں سے شادی کرتے؟ ہمارے پاس خود اپنا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپی نورین کپڑے لے کے جاتی تو کچھ گھروں کے لوگ ان کو کام لگا دیتی، وہ انکار نہ کرتی۔ کبھی کھانا بنا دیتی، کبھی گھر کی صفائی کر دیتی، اور کبھی کپڑے بھی استری کر دیا کرتی۔ اس کام کے الگ پیسے ملتے۔ آپی نے سب کو کہہ دیا کہ جب جب کام ہو آپ مجھے بلا لیا کریں، اور وہ لوگ بلانے لگے۔ آپی کے ساتھ میں بھی جانے لگی۔ پہلی بار جب ان کے گھر گئی تو دیکھ کر حیران رہ کہ اتنا بڑا گھر، اتنے بڑے دروازے، سب ایک محل کے جیسا تھا۔ کاش ہمارا بھی ایسا گھر ہوتا۔ میں گھر دیکھنے میں کھوئی ہوئی تھی۔ آپی نے میرا کندھا ہلایا اور بولی کہ نیلو، اپنی اوقات سے باہر نہ جا، جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کر۔ اس دن ان محل والوں کے گھر ایک بچے کی سالگرہ تھی جس کی پارٹی رکھی گئی، تو ہمیں کھانا پکانے کے لیے بلا لیا گیا۔
ہم نے کھانا بنایا، پارٹی ہو چکی تھی تو بڑی بیگم نے کچھ پیسے اور اپنے پہنے کپڑے ہمیں دے دیے اور کھانا بھی دیا اور کہا کہ آتی جاتی رہا کرو۔ بڑے لوگ جب خوش ہوتے ہیں تو انعام بھی اچھا دیتے ہیں۔ اس دن بھائی گھر جلدی آ گیا۔ ابا کو پتا تھا کہ ہم کبھی کبھی ایسے کام کو نکل جاتی ہیں، لیکن ابا نے بھائی کو بتانے سے منع کیا تھا۔ جیسے گھر پہنچے تو دروازہ کھلا تھا اور ہم کانپ رہی تھی۔ اب بھائی سے کیا کہیں گے؟ بھائی نے ہمارے ہاتھ میں شاپر دیکھے تو پوچھا کہ کچھ نہیں، بس اتنا کہا کہ ماں والا کام نہ کرنا، کسی کے ساتھ بھاگ مت جانا، اور بھاگنا ہوا تو ہمیں بتا دینا، ہم زہر کھا کر مر جائیں گے۔ آپی شاپر پھینک کر بھائی کے پیروں میں بیٹھ گئی تھی اور ساری بات بتا دی۔ ہم تو بس سالگرہ میں گئے تھے۔ میرا بھائی جو ہر چھوٹی بات پر ہنستا تھا، مسکراتا تھا، اب ہر بات پر اکڑ جایا کرتا تھا، ہر لڑکی کو ماں جیسے سمجھنے لگا تھا۔ آپی کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا کہ اچھا کھانا دو مجھے۔ بھائی کو کھانا دیا اور بھائی چھت پر اپنا بستر لے کر چلا گیا۔ وہ اکثر گرمیوں میں چھت پر ہی سویا کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ میں 17 سال کی ہو چکی تھی اور ابا کو فکر کھائی جاتی تھی کہ میں کیسے شادی کروں گا۔ ہم غریبوں کے گھر کون رشتہ لے کر آئے گا؟ آ بھی گیا تو ڈھیر سارا جہیز مانگیں گے۔ اب ایک بیٹی کا نہیں بیاہ ہوا، دوسری کا بھی قد نکل آیا ہے۔ لیکن بھائی نے بتایا کہ اس کا دوست ہے، یتیم ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اس سے بات کی ہے، اس نے سوچنے کا وقت مانگا ہے۔ جیسے ہی وہ ہاں کہے گا، آپا کی شادی کر دیں گے۔ میں نے کچھ پیسے جمع کیے ہیں، تھوڑا بہت جہیز ہم خرید لیں گے، باقی میری کمیٹی نکلی تو مزید دے دیں گے۔ لیکن میرے دوست جاوید کا گھر میں نے دیکھا ہے، اس کی ایک بہن بھی ہے۔ ابا سے بھائی نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا اگر ہم وٹا سٹا کر لیں، نہ ہم جہیز لیں گے نہ وہ، لیکن ابا نے کہا کہ وٹا سٹا 4 لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جیسا ہم سوچیں سب لوگ ویسے ہی ہوں۔ اگر جاوید کو تم سے چاہت ہوئی تو ویسے ہی ہاں کر دے گا۔ لیکن جیسے بھائی نے کہا کہ جاوید نے وہی بات کی بھائی سے، اور بھائی نے ابا سے مشورہ کر کے ہاں کر دی۔ اب دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع تھیں۔ بڑی بیگم صاحبہ کی ملازمہ کپڑے دینے آئی تو آپا نے بتایا کہ میری شادی ہو رہی ہے، میں کچھ دن تک کپڑے نہیں سلائی کر سکتی۔ وہ چلی گئی اور ابا نے ہمیں گھر پر ایک چھوٹا سا موبائل لے کر دیا تھا، جس سے کبھی کبھی ایمرجنسی ہوتی تو ہم ابا یا بھائی کو کال کر لیا کرتے۔ بڑی بیگم صاحبہ نے کال کی اور آپی کو گھر بلا لیا۔ آپی ابا کے ساتھ ان کے گھر گئی۔ وہ لوگ بہت اچھے تھے۔ انہوں نے آپی کو کچھ چیزیں اور پیسے دیے۔ ابا گیٹ کے باہر تھے، ورنہ وہ کبھی پیسے نہ لیتے۔ آپی نے بتایا کہ وہ اسی شہر میں ہے، جب کبھی آئی آپ کے گھر چکر لگاتی رہوں گی اور میں ہی کپڑے سلائی کیا کروں گی، آپ بس میرے گھر بھیج دیا کرنا۔ وہ لوگ کافی کھلے دل کے تھے۔ آپی کو کافی جہیز کی چیزیں دیں۔ ابا نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپی کی جو چیزیں رہتی تھی ابا نے کہا کہ لے آؤ، لیکن آپی نے وہ پیسے ابا کو دے دیے کہ ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ویسے بھی مجھے آپ کی دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، بس آپ دعا کیا کریں میں اپنے سسرال میں خوش رہوں۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہوں گے، اگر اماں کا پتہ چل گیا تو کہیں مجھے تانے ہی نہ دیں۔ ابا نے آپا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کو تسلی دی۔ آپی کا ڈر بھی جائز تھا۔ مجھے روز ڈھیر ساری ہدایات دیتی، سات دنیا جہاں کی نصیحتیں بھی، جس کو میں ایک کان سے سنتی دوسرے سے نکال دیتی۔ بھائی اور آپی کی شادی پر زیادہ لوگ نہیں تھے، بس 2-4 جاننے والے جن کو شادی پر بلانا ضروری تھا۔ آپی اپنی شادی کے دن افسردہ تھی، اماں کو یاد کر کے، لیکن زبان پر اماں کا نام نہیں لا سکتی تھی۔ ہمیں لگتا تھا کہ اماں ہمارے دلوں سے نکل چکی ہیں، لیکن مائیں جیسے بھی ہوں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ ہم بیٹیاں کبھی والدین سے، بہن بھائیوں سے نفرت نہیں کر سکتی، شاید اللہ نے ہمارا دل ہی ایسا بنایا ہوتا ہے۔ ہم جلدی پگھل جایا کرتی ہیں، جس سے ہم کبھی کبھی دھوکہ بھی کھا جاتی ہیں۔ آپی اور بھائی کی شادی ہو چکی تھی۔ اس دن آپی کا شوہر، وہ بھی آپی کا ہم عمر ہی تھا، خوش اخلاق تھا، اور رخصتی کے وقت آپی خوب روئی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ بس اپنا دل ہلکا کر رہی ہیں۔ حقیقت میں وہ اماں کو یاد کر رہی تھی۔ آپی کے جانے کے بعد گھر میں سناٹا چھا چکا تھا۔ دوسرے دن بھائی کی بارات جانی تھی۔ ساری رات ایسے ہی نکل گئی اور صبح ہم سب بہن بھائی کی بارات لے کر پہنچ گئے، لیکن آگے ایک قیامت کا منظر تھا۔ ایک لڑکی کی بہن رات ہی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ بھائی بہت خوش تھا، اپنی شادی پر کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہم آپی کے سسرال پہنچے تو آپی اور ان کا میاں بہت پریشان تھے۔ ان کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہمیں بتانا بھی ہے۔ بھائی نے صحرا اتار کر پھینک دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ سب لوگ باتیں کر رہے تھے۔ ابا نے آپی کے شوہر سے افسوس کیا اور ہم واپس آ گئے۔ ان لوگوں کو لگتا تھا کہ ہم ایسا ہونے پر آپی کو بھی لے آئیں گے، لیکن جب ابا نے آپی کے شوہر سے کہا کہ اس میں بیٹا کون سا تمہارا قصور ہے، کوئی بات نہیں، ہم لوگوں کا نصیب ہی ایسا ہے۔ بھائی اس دن گھر ہی نہیں آیا تھا اور مجھے ساجد کی کال کا انتظار تھا۔ میرا دوسرا بھائی فرید 3 دن بعد گھر آتا اور ابا نیچے سویا رہتا۔
میں رات کو چھت پر کھڑی ہو کر ساجد سے باتیں کرتی، اس سے کئی بار کہا کہ اپنے گھر والوں کو بھیجو، لیکن وہ انکار کرتا رہتا یا ٹال دیا کرتا کہ ابھی کام مندہ چل رہا ہے، جیسے ٹھیک ہوگا ابا سے بات کر کے انہیں بھیجوں گا، تم فکر مت کرو۔ دوسری طرف ابا بھائی گھر میں سب پریشان تھے۔ میں گھر کی ہر بات ساجد کو بتاتی تھی، اسے بہت افسوس ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، تمہارے بھائی کو کوئی اور لڑکی مل جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ بھائی کو ایک اور لڑکی مل گئی، بڑی بیگم صاحبہ کی نوکرانی پروین۔ وہ اکثر کپڑے دینے آتی تھی۔ پتہ نہیں کب کیسے اس کی بات بھائی سے ہونے لگی۔ بھائی جو پہلے مسکرانا بھی گناہ سمجھتا تھا، اب ہنستا رہتا۔ میں نے آپ ہی کو بھی بتایا بھائی کا، وہ کہتی کہ اچھا ہے نا، ایسے ہی اپنی زندگی میں مصروف ہو جائے گا تو اس کا دل سے نفرت بھی کم ہو جائے گی۔ اب اکثر ہی بھائی میرے سامنے پروین سے باتیں کرتے، اس کا حال احوال پوچھتے، اور پھر ایک دن بھائی نے مجھ سے اس کے گھر ابا کو بھیجنے کی بات کی تو اس نے ہاں کر دی اور بتایا کہ فلاں جگہ اس کا گھر ہے، آپ اس دن آنا رشتہ لے کر۔ اتوار کا دن طے ہوا، ابا آپی اور ان کے میاں کو لے کے رشتہ مانگنے چلے گئے۔ وہ بھی ہمارے جیسے ہی لوگ تھے، لیکن ان کا گھر اپنا تھا۔ ابا نے کہا کہ آپ لوگ فکر مت کریں، آپ کی بیٹی بھوکی نہیں سوئے گی، ہم محنت کر رہے ہیں، جلد ہی ایک چھوٹا سا گھر ہم لے لیں گے۔ منہ میٹھا کیا اور سادگی سے ساتھ بھائی کی منگنی ہوئی اور جلدی ہی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ بھائی کافی سنبھل چکا تھا اور وہ لڑکی بھی اچھی تھی۔ بھائی سب پرانی باتوں کو دفن کر چکا تھا۔ آپی کے شوہر آج بھی شرمندہ ہوتے ان کی بہن نے ایسا کیا، لیکن بھائی کہتے کہ بھول جاؤ، جو بھی ہوا اچھا ہوا۔ 4 ماہ بعد بھائی کی شادی ہو گئی اور بھائی پروین کو بیاہ کر گھر لے آیا۔ اب ابا پرسکون ہو چکے تھے کہ آدھی ذمہ داری تو کم ہو گئی۔ روز رات 3 بجے گھر کے سامنے والی سڑک سے ایک کپڑے کا ٹرک گزرتا۔ میں اس وقت چھت پر اپنے ساجد سے باتیں کرتی تھی۔ ساجد سے میری دوستی ایک رونگ کال پر ہوئی تھی۔ جب ایک بار اس نے مجھ سے ملنے کی فرمائش کی، میں نے ڈر کر منع کر دیا کہ میں کہیں نہیں آ سکتی، تو اس نے کہا کہ تم مت آؤ، میں تو تمہیں روز دیکھتا ہوں۔ میں حیران ہو گئی جب اس نے بتایا کہ وہ ٹرک اسی کا ہے۔ یہ سنتے مجھے بہت بڑا جھٹکا لگا۔ جب اس نے ایک بار گھر کے سامنے ٹرک روک دیا اور بولا کہ جب تک ملنے نہیں آتی ٹرک یہیں کھڑا رہے گا، میں ڈر گئی اور اس سے ملنے گئی تو ساجد کے اصرار پر اندر بیٹھ گئی۔ جب اس نے واپسی پہ مجھے ڈھیر سارے پیسے دیے، اگلے دن بھی یہی ہوا۔ وہ بولتا کہ صرف میرے سامنے بیٹھ جاؤ، بدلے میں جتنی دیر بیٹھو گی اتنے پیسے دوں گا۔ مجھے لالچ ہونے لگا، لیکن عجیب بھی لگنے لگا۔ جب کچھ دن بعد اچانک ساجد کی سیٹ کے نیچے نظر پڑی تو جان نکل گئی کہ اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی، خون نکل رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی چھونا چاہا تو میرا ہاتھ اس کے جسم سے گزر گیا۔ میں شاید بے ہوش ہو جاتی تو ساجد نے بتایا کہ ایک حقیقت بتانے کے لیے تمہیں روز بلاتا تھا، پر وعدہ کرو کہ تم چیخو اور چلاؤ گی نہیں۔ تب اس نے بتانا شروع کیا کہ وہ 7 بہن بھائی تھے۔ میرا باپ جوا کھیلتا تھا، جس میں وہ بس کچھ ہارتا جا رہا تھا۔ ہمارے گھر فاقے ہونے لگے، میرے بہن بھائی بھوک سے مرنے لگے۔ میری ماں سے یہ سب دیکھا نہیں گیا، وہ کام نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ایک بار وہ بس سے اترتے وقت گر گئی، جس سے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو چوٹ آئی۔ وہ مانگنے نکل پڑی، کسی نے ان کی مدد نہ کی۔ اور پھر ایک بار ایک بیکری سے اپنے بچوں کے لیے بریڈ چرا کر بھاگی تو ایک کار سے ٹکرا گئی، جس سے موقع پر ان کی موت ہو گئی۔ ہمارا پورا گھر بکھر گیا۔ پھر میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک سیٹھ کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کا ایک ٹرک شہر سے باہر جا رہا تھا جس میں 2 کروڑ روپے تھے، اور ہم 4 دوست تھے۔ سب نے پلان بنایا اور ہم وہ پیسہ لوٹنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن پیسہ دے کر سب کے دلوں میں لالچ جاگ اٹھا۔ وہ ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ میں ٹرک چلا رہا تھا اور ان کی لڑائی کی وجہ سے وہ ٹرک مجھ سے سنبھلا نہیں اور ایک گہری کھائی میں جا گرا، جس سے ہماری موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ میں روز بھٹکتا پھر رہا تھا، میری روح کو چین نہیں تھا۔ مجھے 9 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے، لیکن ایک دن تمہارا ابا اسی جگہ رکشہ کھڑا کر کے بیٹھے تھے جہاں ان کو مٹی سے بھرا ایک موبائل ملا۔ اصل میں وہ میرا موبائل تھا۔ میری آواز کو کوئی نہیں سن سکتا تھا، نہ مجھے کوئی دیکھ سکتا تھا، لیکن تم نے دیکھا، مجھے تم نے سنا۔ میرا حلق تھا خوش ہو گیا تھا۔ مجھے لگا کہ اب یہ روح مجھے مار دے گی، لیکن اس نے کہا کہ میں جس جگہ دفن ہوں میری لاش آج بھی وہیں موجود ہے، جسے جنازے کی ضرورت ہے۔ تم اگر میرا جنازہ کروا دو اور ان پیسوں میں سے آدھے پیسے میرے باقی بہن بھائیوں کو دے دو تو میں تمہیں باقی کا 1 کروڑ تمہیں دے دوں گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی وہ کوئی بھٹکتی ہوئی آتما ہے جس سے میں باتیں کر رہی ہوں۔ میں وہاں سے بھاگ گئی اور وہ ٹرک اب نظر نہیں آتا۔ پریشانی میں سب ابا اور بھائی کو بتا دیا۔ تب بھائی نے بتایا کہ ہاں، جس دن اماں گھر سے گئی تھی ایک حادثہ ہوا تھا۔ میں نے لوگوں سے سنا تھا۔ بھائی ابا کو لے کر اسی جگہ پہنچ گئے۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک جنگل تھا، وہاں ایک کھائی تھی، لوگ ڈرتے وہاں جاتے نہیں تھے۔ ابا اور بھائی نے مل کر وہ جگہ کھودی تو واقعی وہاں ایک ٹرک نظر آیا جو بہت بدبودار تھا۔
بھائی کھڑکی کے ذریعے اندر گیا اور ساجد کی لاش کو باہر نکالا۔ واقعاً اتنے سال کے بعد بھی اس کی لاش صحیح سلامت تھی۔ بھائی نے سارے پیسے نکال دی اور صبح فجر کے وقت ایک دوست کی وفات ہوئی، غسل سے جا کر ساجد کا جنازہ کروا دیا۔ بھائی نے موبائل سے اس کے باقی بہن بھائیوں کے نمبر نکالے، ان کی تلاش شروع کی اور ان کو پیسے لوٹا دیے۔ باقی پیسوں سے ہم نے اپنا بہت بڑا گھر خریدا۔ بھائی نے اپنا کاروبار شروع کر دیا اور آج 6 سال گزر چکے ہیں، لیکن میں ساجد کو بھول نہیں پائی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔